حاضرین کرام، اب چند بزرگوں کے، صحابہ کرام کے حالات اور واقعات میں آپ کو سناؤں گا تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ غیروں کے جیسے عمل اختیار کرنے سے، مشابہت اختیار کرنے سے بچنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا پرہیز کرنا چاہیے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، وہ بھی میں آخری میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ حاضرین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریائے نیل سوکھ گیا۔ مصر شہر میں، مصر ملک میں دریائے نیل بہتا تھا، وہاں پر سوکھ گیا، اور وہاں اس وقت جو بزرگ تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت، اس سے پہلے کے زمانے میں جب ہم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب نیل سوکھتا تھا تو ہم کوئی بیل وغیرہ یا جانور اس کے اندر داخل کر دیتے تھے، مطلب اس میں چھوڑ دیتے تھے، ذبح کر کے اس کا خون بہا دیتے تھے، پھر دریا بہنے لگتا تھا۔ کیا اب ہم ایسا عمل کریں؟ جب ہم عیسائی تھے وہ عمل کرتے تھے، اب مسلمان ہیں، کیا اسلام ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خط لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خط پڑھنے کے بعد میں اب جوابی خط میں فرماتے ہیں وعلیکم السلام، اور فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو یہ غلط عمل کرنے سے روکا، یہ بہت اچھا کام کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسلام پچھلے تمام برائیوں کو ڈھا دیتا ہے، یعنی اب اسلام آ چکا ہے، کوئی برائی پچھلے زمانے کی نہیں چلنے والی ہے، اب اسلام آ چکا ہے، نور لایا ہے، اب اندھیرا نہیں رہے گا، اب اسلام آ چکا ہے، رحمان کی رحمانیت عام ہونے والی ہے، اب شیطانیت نہیں چلنے والی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ لوگوں کو روکیے اور ہرگز کوئی جانور ذبح کرنے یا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک چٹھی لکھی، چٹھی میں یہ لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا تھا تو تیری مرضی ہے، تو بہتا ہے یا نہیں بہتا، ہم مسلمانوں کو تیری ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے بغیر بھی پانی پی لیں گے، اور اگر تو اللہ کے حکم پہ بہتا تھا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار اہل اسلام کے لیے دریا کو جاری فرما۔ یہ چٹھی لکھ کر بھیجی اور فرمایا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا، آپ یہ چٹھی ملتے ہی دریا میں ڈال دیجئے۔ تو پہلے خون بہایا جاتا تھا، جانور ڈالے جاتے تھے، اب یہ چٹھی ڈالی جا رہی ہے۔ یہ چٹھی ڈالنا تھا کہ دریا خوب بہنے لگا، اتنی تیزی سے بہا کہ روکا نہ جا سکا، اور جتنی مقدار میں پہلے دریا بہتا تھا اس سے 16 گز اونچائی تک بہنے لگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کو راضی کرنے سے پانی اگر ملتا ہے تو تھوڑا ملتا ہے، اللہ کو راضی کرنے سے، شیطان کو ٹھکرانے سے پانی وافر مقدار میں ملتا ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم غیروں کے طریقے اختیار نہ کرو، وہ بھیٹ چڑھانا، کسی کے نام پہ کچھ کر دینا، خون بہانا، یہ سب مشرکین کا طریقہ ہے، شیطانوں کا طریقہ ہے، بے دینوں کا طریقہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا ہمیں پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بغیر پانی کے جی لیں گے، مگر شرک و کفر کے ساتھ ہم نہیں جی سکتے، بے دینے کے ساتھ ہم نہیں جی سکتے، دین کی مخالفت کر کے ہم نہیں جی سکتے، شیطان کو راضی کر کے ہم نہیں جی سکتے۔ اب اس واقعے کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ہمارے حالات اور ہمارے زمانے کا جائزہ لیجئے، غور کرنا چاہیے۔ جس طرح کے اندھیرے میں قدم آہستہ آہستہ اٹھا کے رکھتے ہیں کہیں ٹھوکر نہ لگے، دنیا اور دین کے معاملات میں بھی ہر قدم پہ سوچنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں، حکم ہے نہیں ہے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے پاس ماشاءاللہ جس گلی میں دیکھو، جس مقام پہ دیکھو، بس بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، جہاں دیکھو گھر بن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن حاضرین کرام، جب یہ مزدور گھر بنانے لگتے ہیں، بنیاد ڈالتے ہیں، پلر لگا دیتے ہیں، تو اس وقت فوراً کہتے ہیں مالک کے مکان سے کہ آپ اتنا بڑا کام تو کر لیے، اب ذرا ایک بکرا یہاں پہ ذبح کرا دو۔ جو گھر بنا چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ کئی لوگوں نے ہم سے دریافت کیا، پوچھا اس بارے میں، ناجائز ہے۔ مزدور کہتے ہیں ارے صاحب آپ اتنے لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، 10,000 کا بکرا دیے تو کیا ہوتا؟ تو وہ لوگ ذبح کر دیتے، ذبح کر دے کے خون اس جگہ پہ بہاتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر خون بہایا جائے تو یہاں مزدور نہیں گریں گے، مار نہیں لگے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، ورنہ یہ زمین ہم کو کھا لے گی۔ تو وہ بکرے کے نام پہ ہم کو بلی کا بکرا بنا دیتے، اور ہماری قوم سمجھتی نہیں معلوم ان کو،
نہیں معلوم یا پھر جان بوجھ کے کر لیتے ہیں، بول رہے نا جان دو. یہ جان دو، جان اتنی مفت میں آئی دینے کے لیے؟ جہاں دیکھو جان دو، جہاں دیکھو جان دو. یہ جان دینے کا معاملہ نہیں ہے، جان بچانے کا معاملہ ہے، ایمان بچانے کا معاملہ ہے. سوچتے نہ سمجھتے ہو ٹھیک ہے 10,000 روپے دے دیے، تم بکرا لا لو، ذبح کر لو، کھا لو. حاضرین کرام، وہ لوگ جس نیت سے ذبح کرنا ہے وہ کفر کا کام ہے. کیا مسلمان کسی زمین کو خون دے گا؟ نعوذ باللہ. ہم کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، کسی کے لیے خون نہیں بہاتے، اللہ کے نام پہ ذبح کر کے کھاتے ہیں. اور یہاں وہ دوسرا عمل ہو رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ دے رہے ہیں کہ لوگوں غیروں کی مشابہت، غیروں کے طریقے سے بچو. اور آج ہم ہیں کہ غیروں کا طریقہ اختیار کیے ہوئے، گھر بنا رہے ہیں، کسی دنیا دار آدمی سے پوچھتے ہیں، غیر مسلموں سے پوچھتے ہیں واسطوں کیسا رکھنا. مسلمان اور گھر کے واسطوں کی بات کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گھر بنانے کا طریقہ نہیں دیا ہے؟ پھر ہم یہ ٹھہر کے پیشاب کرنے والوں کا طریقہ لیں گے اور کچا گوشت کھانے والوں کا طریقہ لیں گے، خون پینے والوں کا طریقہ لیں گے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں واسطوں کے مطابق نہیں کرے تو اس کی ویلیو نہیں آتی. آپ کو دنیا میں ویلیو چاہیے یا خبر میں چاہیے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سارے مسلمان بغیر واسطوں کے ویلیو والا گھر سمجھیں گے، ایک دوسرے سے خریدیں گے. کیوں غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیے غیروں کے رسم و رواج، ان کے طور طریقے ہماری زندگیوں میں کیسے رچ بس چکے ہیں. میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی، ہم غیروں کے طریقوں میں ایسے جکڑ دیے گئے ہیں کہ ہم کو کس کے باندھ دیا گیا ہے، حرکت نہیں کر سکتے. ایسی حالت ہو چکی ہے آج امت مسلمہ کی. بے دینوں کا طریقہ اختیار کیے ہوئے، غیروں کی مشابہت سے بچنے کی کتنی تاکید کی جا رہی ہے.